وہ لڑکا جس نے ماں کی خدمت سے جنت پالی۔ آغاز۔ اگر دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جس کی دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے تو وہ ماں ہے۔ ماں وہ سایہ ہے جو خود دھوپ میں جلتی ہے مگر اپنی اولاد کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ ماں وہ چراغ ہے جو خود پگھلتا ہے مگر اپنے بچوں کی زندگی روشن کر دیتا ہے۔ اور یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی لڑکے کی ہے جس نے اپنی پوری زندگی ماں کی خدمت میں گزار دی اور آخرکار اللہ نے اسے وہ مقام عطا کیا جس کا خواب بڑے بڑے عبادت گزار بھی دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ ہر اس دل کے لیے سبق ہے جو دنیا کی چمک دمک میں اپنے والدین کی قدر بھول بیٹھا ہے۔ پہلا باب، ایک غریب گھر۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب عورت اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس عورت کا نام زینب تھا اور اس کے بیٹے کا نام عبداللہ۔ عبداللہ ابھی بہت چھوٹا ہی تھا کہ اس کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گھر میں نہ زمین تھی، نہ مال، نہ کوئی سہارا، صرف ایک بوڑھی ماں اور اس کا ننھا سا بیٹا۔ زینب دن بھر لوگوں کے کپڑے سی کر اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی تھی۔ کبھی وہ بھوکی رہتی مگر عبداللہ کو کبھی بھوکا نہ سونے دیتی۔ رات کو جب عبداللہ سو جاتا تو وہ خاموشی سے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، آ اللہ، میرے بیٹے کو نیک بنا دینا، اسے دنیا کی نہیں دین کی محبت دینا۔ عبداللہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اکثر رات کو جاگ جاتا اور دیکھتا کہ اس کی ماں سجدے میں رو رہی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کی ماں ہر رات کیوں روتی ہے۔ ایک رات اس نے پوچھ لیا، امو اب ہر رات اللہ سے کیا مانگتی ہے؟ زینب نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں اللہ سے تمہارے لیے جنت مانگتی ہوں۔ یہ سن کر عبداللہ خاموش ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس کے دل میں ایک عجیب تبدیلی آنے لگی۔ دوسرا باب، ماں کی محنت۔ وقت گزرتا گیا، عبداللہ بڑا ہونے لگا۔ اب وہ گاؤں کے دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے کام میں ہاتھ بٹاتا، پانی بھر کر لاتا، لکڑیاں جمع کرتا اور رات کو چراغ کی مدھم روشنی میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا رہتا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کے ہاتھ سوئی چبھنے سے زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امو اب اتنی محنت کیوں کرتی ہے؟ زینب نے مسکرا کر کہا، بیٹا، ماں کی زندگی اولاد کے لیے ہی ہوتی ہے۔ الفاظ عبداللہ کے دل میں اتر گئے۔ اس دن اس نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ وہ کبھی اپنی ماں کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دے گا۔ سراباب، نوجوانی کی دہلیز۔ چند سال گزرے اور عبداللہ جوان ہو گیا۔ وہ خوبصورت، نرم دل اور نہایت شریف نوجوان تھا۔ پورا گاؤں اس کی عزت کرتا تھا۔ گاہے کے لوگ اکثر کہتے، زینب خوش نصیب ہے جسے عبداللہ جیسا بیٹا ملا، مگر عبداللہ ہمیشہ کہتا، نہیں، میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسی ماں ملی۔ الفاق دن شہر سے ایک امیر تاجر گاؤں آیا۔ اس نے عبداللہ کی ایمانداری دیکھی تو اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی۔ میرے ساتھ شہر چلو، میں تمہیں بہت دولت دوں گا۔ عبداللہ نے خاموشی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ زینب کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ عبداللہ نے فوراً جواب دیا، معاف کیجیے، میں اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ تاجر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، تم اپنی قسمت بدل سکتے ہو۔ عبداللہ مسکرایا، میری قسمت میری ماں کے قدموں میں ہے۔ چوتھے باب، بیماری۔ الفاق سرد رات تھی، تیز ہوا چل رہی تھی۔ اسی رات زینب شدید بیمار ہو گئی۔ اسے تیز بخار تھا۔ عبداللہ پوری رات اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا رہا۔ گاؤں کا حکیم آیا مگر بولا، یہ بیماری لمبی چل سکتی ہے۔ اب عبداللہ کی زندگی صرف اپنی ماں کی خدمت بن گئی۔ وہ دن رات اس کی تیمارداری کرتا۔ اگر ماں کو پانی چاہیے ہوتا تو فوراً حاضر ہو جاتا۔ اگر رات کو کھانسی آتی تو جاگ کر بیٹھ جاتا۔ کئی راتیں ایسی گزرتیں جب عبداللہ ایک لمحہ بھی نہ سوتا، مگر اس کے چہرے پر کبھی تھکن نظر نہ آتی۔ الفاق رات زینب نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، تم تھک جاتے ہوگے۔ عبداللہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ امو، جب میں چھوٹا تھا تو اب بھی تو ساری رات میرے لیے جاگتی تھی۔ سن کر زینب رونے لگی۔ پانچواں باب، آزمائش۔
अलिफाक दिन अब्दुल्ला को खबर मिली कि शहर में बहुत अच्छी नौकरी है। अगर वो वहां चला जाए तो चंद महीनों में अमीर हो सकता है। गाहे के लोगों ने इसे समझाया, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, मगर अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया। मैं अपनी बीमार मां को छोड़कर नहीं जा सकता। लोग इस पर हंसने लगे, तुम कभी कामयाब नहीं होगे। अब्दुल्ला सिर्फ मुस्करा डाल। इसे मालूम था कि असल कामयाबी दौलत नहीं, मां की रजा है। चेटा बाब दुआ। अलिफाक रात ज़ैनब की तबीयत बहुत खराब हो गई। इसने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा अगर कभी मैं दुनिया से चली जाऊं तो नमाज कभी न छोड़ना और हमेशा सच बोलना। अब्दुल्ला रोने लगा, अम्मू अब मुझे छोड़कर मत जाएं। ज़ैब ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, हर इंसान ने एक दिन जाना है। पैर इसने हाथ उठाए और दुआ की, आ अल्लाह, मेरा बेटा दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो। अब्दुल्ला ने पहली बार महसूस किया कि मां की दुआ कितनी ताकतवर होती है। 7वां बाब एक अजीब ख्वाब। अस रात अब्दुल्ला को एक अजीब ख्वाब आया। इसने देखा कि एक वसी बाग है जहां नहरें बह रही हैं। परिंदे खूबसूरत आवाज में तस्बीह पढ़ रहे हैं। पैर इसने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग इसकी तरफ आ रहा है। बुजुर्ग ने कहा, अब्दुल्ला, तुमने अपनी मां की खिदमत करके वो मकाम हासिल कर लिया है जिसे लोग बरसों की इबादत से भी नहीं पा सकते। अब्दुल्ला हैरान रह गया, कौन सा मकाम? बुजुर्ग मुस्कराए, जन्नत का मकाम। अचानक अब्दुल्ला की आंख खिल गई। इसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। 8वां बाब आखिरी वक्त। चंद दिन बाद ज़ैनब की हालत मजीद खराब हो गई। पूरा गांव उसके लिए दुआ कर रहा था। अब्दुल्ला इसके पास बैठा कुरान पढ़ रहा था। ज़ैनब ने आहिस्ता से आंखें खोली। बेटा। जी अम्मू, मैं तुमसे राजी हूं। आ सुनकर अब्दुल्ला फूट फूट कर रोने लगा। पैर ज़ैनब ने कलमा पढ़ा और खामोश हो गई। अब्दुल्ला की दुनिया अंधेर हो गई। इसे लगा जैसे इसके सर से साया उठ गया हो। 9वां बाब तन्हाई। माहे के इंतकाल के बाद अब्दुल्ला बिल्कुल अकेला हो गया। घर की दीवारें भी इसे सुनसान लगती थीं। हर चीज में इसे अपनी मां की याद आती। वो अक्सर अपनी मां की कब्र पर जाकर बैठ जाता और रोता रहता। अम्मू, अब के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। मगर अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। वो पहले से ज्यादा इबादत करने लगा। गरीबों की मदद करता, यतीम बच्चों को खाना खिलाता और हर वक्त अपनी मां के लिए दुआ करता। 10वां बाब गांव वालों की हैरत। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला की नेकियों की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके पास दुआ करवाने आने लगे। अलिफाक दिन एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया, मेरे बेटे, मेरे लिए दुआ करो। अब्दुल्ला ने आजिज़ी से कहा, मैं कोई बुजुर्ग नहीं, बस एक गुनाहगार इंसान हूं। बूढ़े मुस्कुराया, जो अपनी मां का सच्चा खिदमत गुजार हो, अल्लाह इसे खाली नहीं लूटता। 11वां बाब बादशाह का ख्वाब। इस इलाके के बादशाह ने एक रात अजीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि जन्नत के दरवाजे खिले हैं और एक सादा लिबास वाला नौजवान अंदर दाखिल हो रहा है। बादशाह ने पूछा, ये कौन है? आवाज आई, ये वो शख्स है जिसने अपनी मां की खिदमत से जन्नत हासिल की। सुबह होते ही बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस नौजवान को तलाश किया जाए। चंद दिन बाद सिपाही अब्दुल्ला को दरबार में ले आए। बादशाह ने हैरत से पूछा, तुमने कौन सी इबादत की है? अब्दुल्ला ने सर झुकाकर कहा, मैंने कोई खास इबादत नहीं की, बस अपनी मां की खिदमत की है। पूरा दरबार खामोश हो गया। 12वां बाब सच्ची कामयाबी। बादशाह ने अब्दुल्ला को बहुत सा माल देना चाहा, मगर उसने इनकार कर दिया। मुझे सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे आज असल कामयाबी का मतलब समझा दिया। इस दिन के बाद पूरे इलाके में अब्दुल्ला की मिसाल दी जाने लगी। मां अपने बच्चों से कहती, अब्दुल्ला जैसा बनूं। 13वां बाब एक शागिर्द। अब्दुल्ला के पास एक नौजवान आया जिसका नाम हारिस था। वो दुनिया की रंगीनियों में खो चुका था। उसने कहा, मुझे सुकून नहीं मिलता।
عبداللہ نے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ صرف میری ماں زندہ ہے۔ عبداللہ نے کہا، جاؤ سب سے پہلے اپنی ماں سے معافی مانگو۔ حارث روتا ہوا گھر گیا۔ اس نے اپنی ماں کے قدم چوم لیے۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ 14واں باب ایک سبق۔ عبداللہ اکثر لوگوں سے کہتا، اگر تم جنت چاہتے ہو تو اپنی ماں کے دل کو خوش کرو۔ وہ یہ بھی کہتا، دنیا کی ہر کامیابی عارضی ہے مگر ماں کی دعا ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ 15واں باب آخری سفر۔ کا سال گزر گئے۔ عبداللہ اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر نور تھا اور زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر۔ الفاق رات اس نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ سفید لباس میں مسکرا رہی تھی۔ بیٹا اب تمہارا وقت قریب ہے۔ عبداللہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور سجدے میں چلا گیا۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ سجدے کی حالت میں دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سکون تھا۔ پورا گاؤں رو رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے، آج ایک ایسا انسان دنیا سے گیا ہے جس نے ہمیں ماں کی خدمت کا اصل مطلب سکھایا۔ اختتام۔ وقت گزر جاتا ہے، دولت ختم ہو جاتی ہے، خوبصورتی مٹ جاتی ہے، مگر ماں کی دعا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو انسان اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دیتا ہے، اور جو ماں کے قدموں میں جھک جاتا ہے، اللہ اسے جنت کے دروازوں تک پہنچا دیتا ہے۔ کہانی ختم ہوئی مگر اس کا سبق ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ماں کی خدمت صرف ایک نیکی نہیں، جنت کا راستہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی خدمت میں آپ کا پیارے اسلم خان غوری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔